السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم میراث کے مسائل اختصار سے سیکھ رہے ہیں۔ آج کے سبق نمبر 25 میں ہم تصحیح کے چند ایک مسائل پڑھنے والے ہیں۔ تصحیح کسے کہتے ہیں، سب سے پہلے یہ بھی ہم جان لیں۔ وراثت کے بعض مسائل میں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وارثوں کو اصل مسئلہ سے جو حصہ ملتا ہے وہ ان کے عدد رؤوس پر پورا تقسیم نہیں ہوتا، بلکہ ان کے حصوں میں کسر واقع ہو جاتی ہے۔ اس کسر کو دور کرنے کے لیے، رفع کرنے کے لیے ہم ایک مناسب عدد کے ساتھ اصل مسئلہ کو ضرب دے کر دوسرا نیا مسئلہ دریافت کرتے ہیں، جس سے وارثوں کو پورا حصہ بغیر کسر کے حاصل ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو تصحیح کہتے ہیں۔ آئیے اس کی ایک مثال سمجھتے ہیں تاکہ تصحیح کا جو عمل ہے وہ مکمل طور پر ذہن نشین ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص فوت ہوا، اس کے ورثاء میں 2 بیویاں ہیں اور 2 عینی بھائی ہیں، یعنی اس کی 2 بیویاں ہیں اور اس کے 2 عینی بھائی ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ 4 سے مسئلہ بنے گا اور ایک طریقہ ہے 8 سے مسئلہ بنے گا۔ ہم تصحیح کے عمل کو سمجھنے کے لیے 4 سے مسئلہ بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2 بیویاں ہیں اور 2 بھائی ہیں۔ اب اصل مسئلہ جو ہے 4 سے بنے گا۔ 4 میں سے ایک حصہ 2 بیویوں کو ملے گا اور باقی جو ہے، چونکہ بھائی اسبہ ہوتے ہیں، بھائیوں کو باقی 3 مل جائیں گے۔ اب ایک جو ہے 2 پر پورا تقسیم نہیں ہوتا، اب 3 2 بھائیوں پر پورا تقسیم نہیں ہوتا۔ اب مزید اس مسئلے کی اصل کی تصحیح کے لیے ہمیں ضرورت پیش آتی ہے۔ اب اصل مسئلہ ہم 8 سے بنائیں گے۔ کیوں بنائیں گے؟ اب ہم دیکھیں گے کہ ان کے عدد رؤوس میں یا اصل مسئلے میں کون سی نسبت ہے۔ اگر کسی مسئلے میں ان کے عدد رؤوس میں نسبت تماثل کی پائی جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ 2 یا 2 سے زائد فریق ہوں، 2 یا 2 سے زائد فریق ہوں، ان کے عدد رؤوس کے درمیان نسبت تماثل کی پائی جاتی ہو، جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں سبق نمبر 24 میں پڑھا تھا کہ تماثل کی نسبت یعنی ایک جیسے اعداد ہوں تو ان میں نسبت تماثل ہوتی ہے۔ جیسے 2 بیویاں ہیں، 2 بھائی ہیں، اس 2 اور اس 2 کے درمیان نسبت تماثل کی پائی جاتی ہے۔ یہ بھی 2 ہے، یہ بھی 2 ہے۔ اب اس 2 کو لیں یا اس 2 کو لیں، ان میں سے کسی ایک کو لے لیں تو اصل مسئلہ سے ضرب دیں۔ اصل مسئلہ 4 تھا، 2 کو 4 سے ضرب دی، 2 4 بار 8، اصل مسئلہ 8 سے بنا۔ تو اب ہم نے حل کیا، 2 بیویاں ہیں اور 2 عینی بھائی ہیں۔ عینی بھائی، اب مسئلہ 8 سے بنا۔ 8 میں سے اسی 2 کو ہم نے 1 سے ضرب دینی ہے، چونکہ اس کو 1 ملا تھا، 2 1 بار 2۔ اب اسی 2 کو ضرب دینی ہے 3 کے ساتھ، 2 3 بار 6۔ تو ان دونوں کو ہم نے جب جمع کیا برابر 8، تو لہذا پورا مسئلہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تصحیح کا عمل بھی ہمیں سمجھ آ گیا کہ تصحیح کا عمل جب کسی 2 یا 2 سے زائد فریق میں کسر واقع ہو رہی ہو، اس کسر کو دور کرنے کے لیے ہم نے اس تصحیح کے عمل کو لانا ہے۔